أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون
أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ رب اس کی تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک للہ کو زیبا ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا بے شمار انگنت نعمتوں سے نوازا ہے نوازتے رہتا ہے درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر خصوصاً نبی آخر الزمان پیارے نبی رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دینی ملی بھائیوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں اور اسلامی ماں اور بہنوں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اور آپ کو جس دین اسلام کا پابند کیا ہے یہ دین رحمت دین رحمت ہونے کا یہ مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین میں جو چیزیں بھی ہم پر اور آپ پر لاگو کی ہیں جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے جن چیزوں سے روکا ہے جو حقوق بتائے ہیں عبادت کی مختلف جو شکلیں اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو سکھلائی ہیں یہ سب رحمت پر مبنی ہے اللہ کا رحم ہے یہ کہ جس دین کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پابند کیا اس لیے اس دین پر یا اسلام پر اگر کبھی کوئی غیر مسلم جو مسلمان نہیں ہے یا بسا اوقات ہو سکتا ہے لا علمی کی وجہ سے کوئی مسلمان ہی اس کی کسی بھی تعلیم پر اگر اعتراض کرتا ہے یا کنفیوز رہتا ہے یا وہ یہ سوال کرتا ہے کہ ایسا کیوں ہے تو وہاں ہماری ضرورت پڑ جاتی ہے کہ ہم اپنے دین کے تعلق سے اور علم حاصل کریں تاکہ اس مسئلے کو سمجھ سکیں. دیکھیں گاہے بگاہے دشمنان اسلام الگ الگ انداز میں الگ الگ موضوع الگ الگ ٹاپک ابھارتے رہتے ہیں اور اس کے ذریعے وہ دین پر حملہ کرتے ہیں شبہوں کو شبہات پیدا کرتے ہیں دین سے برگشتہ کرنے یا دین سے دور کرنے کے لیے سوال کھڑے کرتے ہیں. تو ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے ہر مسلمان کی ذمہ داری کہ دین کے جانکار جو دین کے علماء ہیں ان سے اس سے متعلق علم حاصل کریں تاکہ ان کے سامنے تصویر بالکل صاف ہو سکے اور سمجھ سکے نہیں ہمارا دین یہ ہے ہمارے دین نے ہمیں اور آپ کو یہ بتلایا ہے.
دیکھیے دشمن کی ایک چال یہ بھی ہوتی ہے، یا شیطان کی سازش یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کو دین کے جانکار سے ہی برگشتہ کر دے۔ دین کے جانکار کون ہے؟ علماء۔ تو علماء ہی کے تعلق سے چاہے مجموعی طور سے تمام علماء سے آپ کو بیزار کر دے، یا آپ کے جماعت کا، آپ کے بیچ میں رہنے والا کوئی عالم ہے، دین کا اسے علم ہے، کسی بہانے سے، اس کی کسی لفظش سے، یا ایسے ہی بدگمانی کی بنیاد پر اس سے آپ کو دور کر دے، یہ شیطانی سازش ہوتی ہے۔ کیوں؟ جب آپ اس عالم سے دعا سلام بند کر دیں گے، آپ اس عالم سے دور دور رہیں گے، تو ظاہر سی بات ہے وہ عالم، اس کا کیا نقصان ہے؟ اس کا کیا نقصان ہے؟ آپ کا یا ہمارا نقصان ہے کہ کسی عالم سے ہم دور ہو گئے تو اس کے علم کے ذریعے سے جو فائدہ ہو سکتا تھا، اللہ کے جو ہم قریب جا سکتے تھے، شیطانی وسوسے سے جو ہم بچ سکتے تھے، اس سے محروم ہو جائیں گے، اس سے محروم ہو جائیں گے۔ وہ ایک فرد سے نہیں کاٹتا ہے، ایسا نہ سمجھیں کہ فلاں شخص سے ہم دور رہ رہے ہیں، نہیں، آپ اللہ کے دین سے دور ہو جائیں گے اگر کسی عالم سے آپ اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں جو واقعی کتاب و سنت کا عالم ہے۔ تو دینی بھائیو دیکھیے، بات یہ ہے کہ ضرورت پڑ جاتی ہے اگر کسی مسئلے سے متعلق ہمارے سامنے علم کی روشنی میں تصویر صاف نہیں رہتی، وہاں ضرورت پڑ جاتی ہے کہ میری معافی کریں۔ انہی چالوں میں سے، انہی سازشوں میں سے، انہی الزامات میں سے گاہے بگاہے دشمنان اسلام ایک الزام یہ لگاتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں پر ظلم کیا ہے۔ کہتے ہیں عورتوں پر ظلم کیا ہے، یا عورتوں کے حقوق جو ہونے چاہیے ایک انسان کی حیثیت سے، اسلام نے نہیں کیا ہے۔ آج کے خطبے جمعہ میں چند احادیث کی روشنی میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے بتاؤں کہ دیکھیے اسلام نے عورت کا کتنا بڑا مقام رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، ان کی حدیث سنیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من احق بحسن صحابتي؟ قال امك، قال ثم من؟ قال امك، قال ثم من؟ قال امك، قال ثم من؟ قال ابوك۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول۔ تو اللہ کے رسول، یہ کون کہہ رہا؟ وہ شخص، اس کا مطلب وہ کون تھے؟ وہ بھی ایک صحابی تھے۔ وہ صحابی رسول نے ایک سوال کیا، سوال ذہن میں رکھیے گا تب بات سمجھ آئے گی۔ سوال یہ کیا کہ اللہ کے رسول میرے حسن برتاؤ کا، میرے اچھے بیہیویئر کا، میرے اچھے بول چال کا، ساری چیز اس میں شامل، یعنی میں سب سے اچھے سے کس کے ساتھ رہوں، سب سے اچھے ڈھنگ سے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا تمہاری والدہ۔ ایک آدمی جتنا اچھا بن سکتا ہے سب سے زیادہ اچھا بن کر کس کے ساتھ رہنا چاہیے؟ اپنی ماں کے ساتھ۔ جواب مل گیا۔ پھر سے صحابی رسول نے سوال کیا اللہ کے رسول اس کے بعد کون؟ تو اللہ کے رسول نے اس کے بعد کون ہے کیا بتایا؟ پھر سے وہی جواب دیا تمہاری والدہ۔ پھر سے انہوں نے وہی سوال کیا، سیم سوال سیم جواب پھر ملا کہ تمہاری والدہ۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں۔ اور چوتھی مرتبہ میں اللہ کے رسول نے کہا تمہارے والد محترم۔ اب اس حدیث پہ ایک لحاظ سے غور کیجیے، باپ مرد ہے، ماں عورت ہے۔ اسلام نے ایک عورت کا رتبہ، مرتبہ ماں کی حیثیت سے ایک مرد سے کتنا گنا بڑھا دیا ہے؟ 3 گنا بڑھا ہوا۔ لوگ کہتے ہیں کہ برابر کا حق نہیں دیا، یہاں اس حدیث کو دیکھیے کیا کتنا رتبہ ہے؟ زیادہ ہے، وہ بھی کتنا زیادہ ہے؟ 3 گنا زیادہ ہے۔ ایک ماں اور باپ کو جب آپ کمپیئر کریں گے، کمپیریزن کی بات تو رہتی نہیں ہے، یہ بات خالی سمجھانے کے لیے کہی جاتی ہے کہ آپ دیکھیں ایک مرد ہے ایک باپ، لیکن اس مرد سے زیادہ حیثیت کس کو ملی ہے؟ ماں کو ملی۔ دوسری حدیث سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، یہ کہتے ہیں ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انی اصبت ذنبا عظیما۔ کہتے ایک آدمی آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا اللہ کے رسول مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، بہت بڑا گناہ ہوا، انی اصبت ذنبا عظیما، میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا، فہل لی من توبہ۔ تو اللہ کے رسول آپ مجھے بتائیں کہ کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے، میں کیسے توبہ کروں؟ یہ شان ہونی چاہیے مومن کی، ایمان والی کی شان یہی ہوتی ہے کہ جب بھی اس سے گناہ ہو تو اس گناہ پہ بے چین ہو جاتا ہے،
بے چین ہو جاتا ہے کہ اس گناہ سے کیسے نجات حاصل کرے، کیسے توبہ کر لے، کیسے اپنے گناہ کی معافی کروا لے، وہ بے چین رہتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں کیسے توبہ کروں؟ تو اللہ کے نبی نے انہوں نے جواب کیا دیا. پیارے نبی نے کہا یہ بتائیے اللہ کا بھی نمین کہ تمہاری والدہ زندہ ہے، تمہاری اماں ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول نہیں، یعنی ان کا انتقال ہو گیا. تو پوچھا حل لک من خالہ، اچھا امی نہیں ہے، یہ بتائیے کہ خالہ ہے، خالہ یعنی ماں کی بہن؟ تو کہا ہاں. تو اللہ کے رسول نے کہا فبر وہاں، جاؤ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھے سے رہو، تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی. نہیں تم نے گناہ کیا ہے، وہ گناہ مٹ جائے گا. کس کی کام کیا کرنا ہے؟ گناہ مٹانے والا عمل کیا ہے یہاں پر؟ اپنی خالہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. دیکھیے اسلام نے یہ رتبہ دیا، ماں کا 3 گنا مرتبہ بڑھایا. ماں کی بہن خالہ، اس کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کہ ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں. آدمی گنہگار ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں. یہ اسلام نے عورت کو مقام کیا. ایک اور حدیث سنے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامہ انا وهو کہاتین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انس ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے 2 بچیوں کی، کتنی بچیوں کی؟ صرف 2 بچیوں کی پرورش پرداخت کرتی، یعنی ان کا کھانا پینا، ان کا علاج معالجہ، ان کی تعلیم و تربیت، جو کچھ خرچہ آتا ہے بخوشی اللہ کی رضا کے لیے یہ سب کیا، صرف 2 بچیوں کی پرورش کرتی. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ اور میں ہم جنت میں آئیں گے. آئیں گے جنت میں، اور آنا کیسا ہوگا؟ ایسے ہوگا. وضم اصابع، اللہ کے نبی نے اپنی انگلیوں کو جوڑ کر کے بتایا ایسے آئیں گے ہم اور وہ جنت. اس میں 2 فضیلت ہے. ایک فضیلت تو یہ ہے کہ جنت نصیب ہوگی. عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے اپنی بچیوں کے، آپ کی اپنی بچیوں کی آپ پرورش کریں، اور وہ عمل جنت میں لے جانے والا ہے. ان کو کھلائیں پلائیں، ان کو اچھی تعلیم و تربیت دلائیں، ہاں ان کی شادی بیاہ کرائیں، یہ عمل آپ کو جنت میں لے جائے گا. یہ رتبہ کس نے دیا؟ یہ رتبہ اس بچی کو کس نے دیا؟ اسلام نے دیا. ورنہ وہاں کی حالت تو یہ تھی، عرب کی حالت یہ تھی کہ زندہ درگور کر دیتے تھے، دفن کر دیتے تھے. ایک بچی پیدا ہوتی تھی تو آدمی چپکے سے دیکھتا تھا کہ کوئی کسی کو پتا نہ چلے کہ کیا بیٹی پیدا ہوئی. بس اوقات ہمارے بعض مسلمانوں کے یہاں جب یہ چیز دیکھنے میں آتی تو بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے. کبھی آدمی ایسے جملے بول جاتا ہے کہ اس کے عقیدے پر بڑی حیرانگی ہوتی ہے. کیسا مسلمان، کیسا مسلمان. آج بھی بہت سارے لوگ مسلمانوں میں ایسے موجود ہیں اور انہیں اپنے عقیدے کی بات کر رہا ہوں. عقیدے کی جانچ کرنی چاہیے. سب سے اہم تو عقیدہ ہے. آدمی کا عقیدہ اگر بگڑ گیا ساری چیزیں بگڑ جائیں گی. اس لیے عقیدے کی جانچ کرنی چاہیے. اسے بتایا جائے کہ تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی، منہ چھوٹا ہو جاتا ہے، منہ چھوٹا ہو جاتا ہے، ساس کا چہرہ اتر جاتا ہے. بسا اوقات اگر لگاتار ہماری ماں بہنیں بھی موجود ہیں وہ بھی سنیں اور یہ بات ان سے زیادہ تعلق رکھتی ہے. ان میں اگر ساس ہے تو ان سے تعلق رکھتی ہے، ان میں اگر بہو ہے تو ان سے تعلق رکھتی ہے، اگر نندے ہیں تو ان سے تعلق رکھتی ہے بات. اس لیے وہ سمجھے آپ کے معاشرے کی اصلاح آپ کے ذریعے ہوگی. بسا اوقات مرد کو نہیں فرق پڑتا، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی، دونوں پر خوشی کا اظہار کرتا ہے وہ. لیکن گھر کی عورتیں ایسے ماحول بناتی ہیں یا ایسی ٹپڑیاں ایسے تبصرے کرتی ہیں جو بڑا ہی المناک ماحول کریٹ ہوتا ہے گھر کے اندر، اور بجائے خوشی کے ایک غم کا ماحول پیدا ہوتا ہے. ایسے جملے اسی جماعت سے ایسا اوقات سننے میں ملتے ہیں کہ اگلی بار اگر کسی سے بچی ہوئی تو ہم اپنے بیٹے کا نکاح کہیں اور کروا دیں گے. یعنی ایسا لگتا ہے کہ اس عورت کے اندر اختیار موجود ہے کہ چاہے بیٹا جنمے چاہے بیٹی جنمے. یہ مطلب وہ اس کا. اگر کسی بہو سے کوئی ساس یہ کہتی ہے، سسر یہ کہتا ہے، اس کا شوہر یہ کہتا ہے کہ اگر اب کی بیٹا پیدا نہیں ہوا، بیٹی پیدا ہوئی تو میں دوسرا نکاح کر لوں گا. نکاح کا ٹاپک الگ ہے، آپ دوسرا نکاح ویسے بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر جو بات دھیان دلانی وہ یہ کہ کسی لڑکی سے یہ کہا جائے کہ تم بیٹا جنم دو، یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب آپ عقیدہ نہیں سمجھتے. عقیدہ اولاد دینا اللہ کے اختیار میں، اولاد دینے میں بیٹا دے یا بیٹی دے یہ بھی صرف اللہ کے اختیار میں. پھر ہم نے ان میں کیا فرق رہ گیا جو کسی مذاق پہ جاتے کہتے کہ ہاں اے فلاں بزرگ، اے فلاں بابا مجھے بیٹا دے دے. تم بھی تو اپنے گھر کی بہو سے کہتی ہو کہ مجھے بیٹا چاہیے. اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو اس بچی کو کوسا جاتا ہے. میں نہیں جاننا چاہتا تفصیل کے اندر، ورنہ دینی وہ حقیقت ہے کہ سائنس کے طور پر بات کی جائے تو بیٹی کا پیدا ہونا یہ مرد کی کمزوری کی علامت ہے. اس پر میں محقق انداز میں بات نہیں کر سکتا. لیکن اگر دنیا میں بھی جو چیزیں چلتی ہیں اس کے حساب سے اگر بات کی جائے تو کسی کے یہاں اگر گھر پہ بیٹیاں پیدا ہو رہی تو عورت کا قصور نہیں ہے، عورت کا قصور نہیں، مرد کا قصور. اگر قصور ٹھہرایا جائے
حالانکہ ان ساری چیزوں کو خارج کر دینا چاہیے. یہاں واحد جو ہمیں اسلام نے عقیدہ دیا ہے وہ عقیدہ کیا دیا ہے؟ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا. یہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہبہ کرتا ہے. اللہ دیتا جسے چاہے بیٹا دے, جسے چاہے بیٹی دے, سوائے اللہ کا کوئی دوسرا نہیں دیتا. لہذا یہ بھی دیکھیے ایک بہت ہی خطرناک بات ہے کہ بچیوں کو ایسا کہا جاتا ہے یا بہوؤں کو ایسا کہا جاتا ہے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ اسلام نے یہ رتبہ یہ مرتبہ دیا کہ عورتوں کو جہاں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا, مار دیا جاتا تھا, اللہ کے نبی نے اس ماحول میں فرمایا من آل جاریتین, کہ جس نے 2 بچوں کی پرورش کر دی, 2 بچوں کی پرورش کی. دوسری حدیث میں 3 کا لفظ ملتا ہے کہ جس نے 3 بچوں کی پرورش کر دی ہاں تو وہ جنت میں آئے گا اور وہ میرے ساتھ رہے گا. کہا ہی اللہ کے نبی نے انگلیوں سے اشارہ کرتے دیا. اب پھر سے اسی سوال پر آئیے, یہ بچیوں کی پرورش, بچیوں کی دیکھ ریکھ, بچیوں کو زندہ رہنے کا حق کس نے دیا؟ اسلام نے دیا. اور پھر وہ دور بھی آیا کہ ایک موقع پر ایک بچی کی پرورش کے لیے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایسے بہت سارے صحابہ کرام جمع ہو گئے اور چاہتے تھے کہ بچی مجھے مل جائے, میں اس کی پرورش کر دوں, میں اس کی پرورش کر دوں. یہ ماحول بنایا. لیکن بھائیو دیکھیے ایک بات یہاں اور کہ آج بھی کچھ لا علم کہیے یا بددین کہیے یا بہت ہمدردی میں اگر کہا جا سکتا تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ علماء کی صحبت سے دوری, مسجدوں سے دوری کے نتیجے میں کچھ لوگوں کا ذہن آج بھی ایسا ہے کہ اگر انہیں پتہ چل جائے کہ پیٹ میں بچی ہے تو ابورشن کروا دیتے, مار دیتے. یہ بھی قتل کرنا ہی ہے, کوئی دوسرا چیز نہیں. عرب کے لوگ اتنے, اس وقت ٹیکنالوجی کا وہ زمانہ نہیں تھا, اتنی ترقی نہیں تھی کہ ماں کے پیٹ میں ہی پتہ لگا لے اور اس کے بعد کچھ کر بیٹھے. آج پیدا ہونے سے پہلے ہی یہ چیزیں پتہ چل جاتی ہیں تو مار دیا جاتا ہے. یہ قتل ہے. اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, پوچھا جائے گا, اس بچی سے پوچھا جائے گا کہ اے بچی بتا تجھے تیرا جرم کیا تھا کہ تجھے قتل کر دیا گیا. یعنی اس سے پوچھنے کا مطلب یہ کہ اس سے پوچھ کر کے اس کے قاتل کو سزا دی جائے گی جو اس کا قاتل ہوگا. تو دیکھیے بھائیو دیکھیے یہ ہے حدیث. ماں کا رتبہ دیکھا, خالہ کا رتبہ دیکھا, ایک بیٹی کا رتبہ دیکھا, بہن سے متعلق بھی حدیث موجود ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا من عال 3 بنات او اخوات, کہ جس نے 3 بچیوں کی پرورش کی یا 3 بہنوں کی, بہن کا بھی لفظ موجود ہے, تو اس کے لیے بھی وہی فضیلت ہے کہ اسے بھی جنت نصیب ہوگی. تو عورت کے مختلف جو شکلیں ہیں, یعنی الگ الگ جو رشتے ہیں, آپ اس میں دیکھیں کہ اسلام نے کس طرح سے انہیں پروٹیکشن دیا, کس طرح سے انہیں حقوق دیا. ماں ہے, بیٹی ہے, بہن ہے, پھوپھی ہے, خالہ ہے, ہر رشتے کو اہمیت دی. یہاں بیوی کا بھی رشتہ چھوڑ دیا. بیوی کا کیا مقام دیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. ہم نے کہا, آدم سے کہا, کیا کہا؟ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو. اللہ تعالیٰ نے بیوی کو پیدا کس لیے کیا؟ اللہ نے بیوی بنایا کیا ہے؟ ایک مرد کو بیوی کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ اللہ نے اس کا لکھا قرآن میں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. ہم نے ہماری نشانیوں میں سے, ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ ہم نے تمہیں میں سے تمہارا جوڑا بنایا. کیوں ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تمہیں اس سے سکون محسوس ہو. ایک سکون جو بیوی سے مل سکتا ہے دیگر رشتوں سے نہیں مل سکتے. وہ سکون جو ذہنی, قلبی, جسمانی, ہر طرح کا سکون مل سکتا ہے بیوی سے, دوسرے رشتوں سے نہیں مل سکتے. لیکن میری بھائی یہاں ایک بات اور سمجھیں کہ رشتوں کا جو مقام و مرتبہ جہاں ہے وہیں تک رکھا جائے. اگر اس میں غلو کیا جائے گا, کسی کو نظر انداز کیا جائے گا تو زندگی کا سکون آدمی کو نہیں مل سکتا. بہرکیف ایک بات اور یہاں ذکر کرنی ہے کہ دیکھیے یہ ساری حدیثیں موجود ہیں, حقوق بتائے جاتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ بطور یاد دہانی ایک چیز ہم یہ دیکھیں کہ اسلام نے حقوق دیے, بے شک دیے, کوئی حقوق نہیں, لیکن مسلمان ایک مسلم ہونے کی حیثیت سے ہمارے گھروں میں نافذ کتنا, یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ قانون تو یہی ہے, یا یہ کہیے کہ فضیلت تو یہی ہے, رتبہ مقام و مرتبہ تو یہی دیا گیا ہے. عملی طور پر پریکٹیکل میں ہمارے گھروں میں کتنا چلتا ہے, کتنا ہم دیتے ہیں. کیونکہ غیر مسلم قومیں یہ اسلام کو مطالعہ کر کے اسلام کو سمجھے تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. یہ مسلمانوں کو دیکھ کر کے یہ سوچتی ہے کہ شاید ان کا اسلام انہیں ایسی تعلیم دیتا ہے. دیکھیے وراثت کا مسئلہ, وراثت میں دیکھیے حق ہے نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب, جیسے مردوں کا حصہ ہے جو بھی ان کا حصہ ہے ایسے عورتوں کا بھی حصہ ہے. لیکن دیکھیے مسلمانوں بہت بڑی تعداد اللہ تعالیٰ
عقل سلیم دے، عقل دے. سب سے بڑی بیوقوفی جانتے دنیا میں کیا ہے؟ دنیا میں سب سے بڑی بیوقوفی، اسے یاد کر لیں، دنیا میں سب سے بڑی بیوقوفی یہ ہے کہ بندہ اللہ کے حکموں کو توڑے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف ورزی کرے. اس سے بڑھ کے بیوقوفی کوئی نہیں. سب سے بڑی بیوقوفی یہ ہے کہ بندہ رب کی نعمتوں کو استعمال کر کے رب کو ناراض کرے. اس سے بڑی بیوقوفی کوئی. سب سے بڑی بیوقوفی یہ ہے کہ بندہ دنیا میں رہ کر دنیا کا بن جائے، آخرت بھول جائے. آخرت بھول جائے. جو وراثت میں حصہ نہیں دیتے کیوں نہیں دیتے؟ لالچ ہی نہیں تو. لالچ کے علاوہ اور کیا کہ لالچ ہے کہ نہیں سب سے سارا سمیٹ لے، ایسا لگتا ہے جیسے قبر میں لے کر جائے گی، یہیں چھوٹ جاتا ہے. اور گناہ وہ وبال اپنے سر پہ لے کر کے قبر میں پہنچ جاتے ہیں. وہاں پھر اولاد تھوڑی نہ آئے گی دینے کے لیے، بچے تھوڑی نہ آئیں گے دینے کے لیے. لہٰذا دینی بھائیو، حق ہے عورتوں کا تو اسے ادا کرنا چاہیے. زندگی کا حق اس اسلام نے دیا. مار دیتے تھے لوگ، اسلام نے بچیوں کو زندگی کا حق دیا اور پھر اس کے بعد پالنے لگے. اسلام نے عورتوں کو مال کا حق دیا پھر پالنے لگے. میں آپ کو بتاؤں، عورت کی اپنی ملکیت ہونی چاہیے، اپنی ملکیت، اسے حق نہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، عورت کو نکاح کے وقت اس کی مہر دو. اس کی مہر تو جیسی بھی اس کی حیثیت ہے، یعنی جتنے اونچے خاندان سے، جتنے بڑے خاندان سے، عرف کے اعتبار سے جتنی مالدار عورت سے تمہارا نکاح ہو رہا ہے اس کے حساب سے تم اسے کیا دو؟ اسے مہر دو. مہر دینے کے بعد وہ اس کی مالک بن گئی. اب یہاں بھی ایک بات آتی ہے کہ بہت سارے لوگ مہر کیسے دیتے ہیں؟ عجیب و غریب چور دروازہ اختیار کرتے ہیں. اسی کے باپ سے 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ کیش لے لیتے ہیں، اسی سے جا کر کے ہار بناتے ہیں، پھر وہی لا کر کے مہر میں لکھواتے 50 تولہ مہر. بچے نہیں سمجھتی، وہ نہیں سمجھتے کہ اچھا میرے ابا سے جو کل پیسہ لے کے گئے تھے وہی پیسہ ہے، اسی کا ہار بنا کے لائے. وہ مہر، یہ آپ اپنے پیسے سے مہر دو، اپنے کمائی سے مہر دو. یہ کون سی بات اس کے باپ کے گھر سے لے کر آئے اسی کو آپ نے بنا کر کے مہر دے دیا؟ وہ الگ مسئلہ ہے کہ وہ مہر مانا بھی جائے گا کہ نہیں مانا جائے گا، لیکن کم از کم یہ سمجھا جائے کہ اس عورت کو جس سے جو آپ کی بیوی ہونے جا رہی اسے آپ اپنی کمائی نہ صحیح تو اس کے باپ کے گھر سے لیا ہوا پیسہ، یہ یہاں وہاں سے لیا ہوا پیسہ جس پر آپ کا حق نہیں تھا، نہ حق آپ نے لیا، اس کا آپ مہر بنا کے دیتے. تو اس پہ بھی عجیب ظلم یہ ہے کہ مہر دینے کے بعد بھی اس کو حق ملکیت نہیں دی جاتی. جب مرد چاہتا ہے اس سے وہ ہار لے لیتا ہے، اس سے وہ جھمکی لے لیتا ہے، یا جو بھی زیورات کی شکل ہو اس کو لے لیتا ہے. یعنی مالک نہیں بناتا، اس کو پہننے کے لیے دیتا ہے لیکن مالک نہیں بناتا. حالانکہ ملکیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت جیسے چاہے اس میں تصرف کرے، جو چاہے تصرف. مشورہ ہے، ٹھیک ہے، میاں بیوی ہے، مشورہ کر لیں آپس میں، لیکن اگر مشورہ کیے بغیر بھی ایک عورت اپنے مال میں تصرف کرنا چاہتی ہے، صدقہ خیرات کرنا چاہتی ہے، کسی ضرورت مند کو دینا چاہتی ہے، تو اسے شوہر سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امہات المومنین میں سے، یہ اپنا ایک واقعہ ذکر کرتی ہے کہ میرے پاس ایک لونڈی تھی، میں نے اسے آزاد کر دیا. اور اس کے بعد جب میری باری آئی، یعنی اللہ کے رسول کی کئی بیویاں تھیں، جو میری باری میں اللہ کے رسول میرے پاس آئے تو میں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے سنا میرے پاس جو لونڈی تھی میں نے اسے آزاد کر دیا. تو اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ حدیث میں ہے وَلَمْ يَسْتَأْذِنِ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہیں لی تھی کہ اللہ کے رسول نے اسے، ان کی ملکیت تھی، ان کی چیز کو انہوں نے آزاد کر دیا. اللہ کے نبی نے کہا اگر تم اسے اپنے معمول لوگوں کو دے دیتی، آزاد کر دیا اچھی بات، لیکن اگر اپنے معمول لوگوں کو دے دیتی تو تمہیں زیادہ اجر ملتا، زیادہ ثواب ملتا. ایک اور مسئلہ بتاؤں کہ نیکی میں بھی درجے ہیں، نیکی میں بھی درجے. کسی عالم سے پہلے پوچھ لیا کرے کہ یہ کروں کہ یہ کروں، اس میں زیادہ ثواب ہے یا اس میں زیادہ ثواب، تاکہ زیادہ ثواب کمانے کی کوشش کرے نا. جمعہ کے دن سب سے افضل، سب سے بہتر یہ ہے کہ آدمی خطبہ شروع ہونے سے پہلے جتنی کثرت سے نوافل پڑھ لے. ایک آدمی بیٹھ کے قرآن پڑھتا بھی جائز ہے، بے شک اس میں بھی ثواب ملتا ہے، لیکن جتنا کثرت سے نوافل پڑھے گا وہ زیادہ اہم ہے. اذان اور اقامت کے درمیان ایک آدمی قرآن پڑھتا جائز، اس میں بھی ثواب ملتا ہے، لیکن اس درمیان ایک آدمی دعا مانگتا ہے اس سے زیادہ افضل ہے. درس چلنے لگے نمازوں کے بعد، عصر کے بعد، مغرب بعد، عشاء بعد، جب بھی اس بیچ میں اٹھ کے ایک آدمی نفل نماز پڑھتا ہے، اپنی نفلی نماز پڑھتا ہے، اس سے افضل بہتر ہے کہ اس عالم کا درس سنا جائے، اس کا درس ہوا اس سے افضل ہے. تو دیکھیے بھائی اس کا بھی علم حاصل کرنا چاہیے کہ کون سی چیز کہاں پر ہے. بہرکیف آخر میں لمبا ٹاپک ہے، آخر میں ایک الزام کا جواب دے کے بات ختم کرتا ہوں. بہت سارے لوگوں کا یہ الزام جب آتا ہے کہ حق برابر کا نہیں ملا، تو ہاں ایک مسلم کی حیثیت سے ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جیسے اس کا ایک موجد ہے، اس مائک کا ایک موجد، اس موبائل کا ایک موجد، فین کا ایک موجد یعنی جس نے اس کو بنایا ہے وہ اس کے بارے میں بہتر جانتا ہے، وہی اس کے بارے میں بہتر جانتا ہے، اس کے فنکشن کے بارے میں بہتر جانتا ہے. ہم انسان ہیں، ہمارا خالق کون؟ اللہ. ہمارے بارے میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے
ہم کیسے کام کرتے ہیں، ہم کب جذباتی ہوتے ہیں، ہم کب صحیح فیصلے لیتے ہیں، ہمارے پاس کتنا عقل و شعور ہے، ہمارے احساسات کیسے ہیں، یہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ اب اللہ تعالیٰ ہی کی مخلوق ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت، اس میں اللہ تعالیٰ نے قوام بنا دیا کسے؟ مرد کو۔ الرجال قوامون علی النساء، عورت کو مرد کے ماتحت کیا گیا۔ ماتحتی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس سے ذلیل کر دیا گیا یا بات کا درجہ دے۔ ماتحت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک نظام چلانے کے لیے کسی کو آگے کرنا پڑتا ہے، ایک نظام چلانے۔ ہم سب بحیثیت انسان برابر کے حقوق ہیں، کھانے پینے جینے کے برابر کا حق ہے، لیکن اگر نماز ادا کرنی ہے تو کسی ایک کو آگے آنا ہوگا۔ اب سب کہیں سب ہمارا بھی حق ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ سرکاریں دیکھ رہے ہیں، حکومتیں چلتی ہیں، سارے لوگ کہیں کہ ایز اے سٹیزن ہم سب برابر ہیں، لیکن سارے لوگوں کو سرکار چلانے کا حق ملتا ہے۔ دنیا کا بھی کوئی نظام نہیں چل سکتا اگر کسی ایک کو آگے نہ بڑھائے۔ تو گھر کا نظام چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو انتخاب کیا، مرد کو منتخب کیا، اسے قوام بنایا۔ باقی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنے جگہوں پہ برابر کا حق دیا۔ اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، کہ جو عمل صالح کرے، مومن ہو تو چاہے مرد ہو چاہے عورت، ہم اسے بہترین زندگی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، کئی صفتوں کا ذکر کیا۔ مسلمان مرد، مسلمان عورت، مومنہ مرد، مومنہ عورت، مومن مرد، مومنہ عورت، اور روزے رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، ایسی کئی صفتوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ آخر میں فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، اعد اللہ لهم مغفرہ، اللہ نے ان کے لیے مغفرت تیار کر رکھی، واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے اجر عظیم تیار کری، جنت تیار کر رکھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے برابر رکھا ہے بہت ساری جگہوں پر۔ ہاں کہیں ماتحت کر دیا، کہیں بڑا مقام دیا، جیسے ماں کا مقام میں نے بتایا، بڑا مقام دیا باپ کے مقابل میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے، اللہ نے جو جہاں جیسا رکھا ہے۔ ایز اے مسلم ہم بالکل بخوشی برغبت اور پورے شرح صدر کے ساتھ نہ صرف اسے تسلیم کرتے ہیں بلکہ اس کا پرچار بھی کرتے ہیں کہ آئیے اس دین کے اندر، اسلام کے اندر جو بہترین دین ہے، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، بوڑھوں کے لیے بھی، پورے سماج و معاشرے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین جو بھی باتیں آئیں ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے جو بھی ہم پر حقوق بنتے ہیں اللہ اس حق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔